دیکھو الویرا، جو ہم نے کہا تھا ہم نے وہ کیا ہے۔ اب آگے کا کام تم لوگوں نے کرنا ہے۔ ہماری 2 ٹیمیں بنی تھی اور دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ہم نے اپنی ذمہ داری مکمل کر لی ہے۔ اب تم اپنی ذمہ داری مکمل کرو۔ چلو شاباش۔ سرتاشا کچن میں موجود اپنی ایک طرف کھڑی 3-4 کزنوں کو کہہ رہی تھی۔ ان میں سب سے آگے الویرا تھی، جس کے چہرے پہ اس وقت ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ جی بالکل نہیں، تم لوگوں نے ابھی اپنا کام پورا نہیں کیا۔ تم لوگ اپنا کام پورا کرو، اس کی 5 دھیمی کرو، اور جب تک یہ بھن نہیں جاتا تب تک تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے کا کام میں اور میری ٹیم کریں گی۔ الویرا نے بڑی ہی چالاکی سے کہتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی سرتاشا اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں میں رکھے غصے سے اسے گھوڑی سے نوازتی ہوئی کہنے لگی، ہماری بات یہاں تک نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک ہمارا کام تھا وہاں تک ہم نے کر دیا سارا۔ مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا، سارا مسالہ بھون دیا۔ اب آگے کی باری تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ چلو لڑکیوں۔ وہ اپنے ساتھ ملی ہوئی 2 لڑکیوں کو ساتھ لیتے ہوئے تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ الویرا کے چہرے پہ اب ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ اچھا بیٹا، تو یہ بات ہے، تو میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ چیٹنگ! اتنی سخت سردی میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہوگی میری بہن۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے سامنے شیلف پہ رکھا پانی کا جگ اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے کی جانب جانے لگی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی تقریباً بھاگتی ہوئی ان لوگوں تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی پانی کے جگ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے اوپر ہی منزل تک چڑھ آئی تھی۔ یہاں قطار در قطار کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان لوگوں کے قریب پہنچی تھی۔ الویرا اور سرتاشا کے درمیان اب فاصلہ صرف اور صرف چند قدم کا تھا۔ اس نے ایک ہی جسم میں وہ پانی کے جگ کو بڑی مضبوطی سے تھاما اور اس میں موجود پانی آگے کی طرف اچھال دیا، یہ دیکھے بغیر کہ آگے کون ہے اور کون نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے وہ جگ چھوٹنے لگا تھا تو اس نے جلدی سے وہ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگ اس کی ماں کے جہیز کا تھا، اگر ٹوٹ جاتا تو پھر اسے جوتیوں سے مار پڑنی تھی۔ وہ میثم بھائی آپ! اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر سامنے پڑی میثم پہ تو وہ سارے کا سارا ٹھنڈے پانی کا جگ انڈیل چکی تھی۔ وہ اسے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خوف کھاتی ہوئی تھوک نگل کے رہ گئی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کے آگے دیکھا تو اس کی تینوں کزنیں اپنے کمروں میں چھپی سر باہر نکالے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کے سامنے میثم آ گیا تھا، لیکن وہ پانی گرانے کے چکر میں اتنی اندھی ہوئی تھی کہ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آگے کون کھڑا ہے، اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی سانسیں ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سوری میثم بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں سمجھی میرے سامنے سرتاشا ہے، اس نے شرمندگی سے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم لوگوں میں؟ اور کیا تم ہر وقت بچی بنی پھرتی ہو؟ 18 سال کی ہو گئی ہو، اب کچھ تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ اب دیکھو اچھا خاصا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا میں، اور ساری کی ساری تیاری کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ ہر وقت چی 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 تم لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، کوئی ڈھنگ کا کام کر لو، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ نہیں، ہر وقت شرارتیں، ہر وقت بے تکی حرکتیں، دفع ہو جاؤ۔ اب میرے سامنے دوبارہ آئی میں تم لوگوں کو اپنے کمرے سے نہ نکلا ہوا دیکھوں۔ وہ اسے غصے سے کہتا ہوا ایک بار پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ خواہ مخواہ مجھ پر غصہ نکالے جا رہے ہیں، اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کھڑی کیا ہو؟ کہا نا میں نے جاؤ اپنے کمرے میں۔
وہ ابھی بھی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے کچن میں جا پہنچی تھی۔ اس کی باقی دونوں کزن جو اس وقت اس کی ٹیم بنی ہوئی تھی وہ اس کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی، اور جب میثم کو سامنے دیکھا تو جلدی سے بھاگتے ہوئے ایک بار پھر سے کچن میں چھپ گئی تھی، اور اس سب کے سب میں قصوروار وہی الویرا ٹھہرائی تھی۔ جا رہی ہوں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی جگ کو نیچے کچن میں رکھنے کے لیے بھاگی تھی۔ اسے کچن میں جاتا دیکھ کر وہ دھڑام سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا غصے سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کھڑوس خان کہیں کا، دل کرتا ہے اس کا سر پھوڑ دوں، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، کیا ہوا ہے جو بے دھیانی میں نے اس کا سارا حلیہ خراب کر دیا۔ کھڑوس ہلاکو خان کی اولاد۔ کچن میں آتے ہوئے وہ زور سے جگ کو شلف پہ رکھتی ہوئی غصے سے بولی تھی، جبکہ اب ان کی مخالف ٹیم بھی سیڑھیاں اتر کے نیچے آ چکی تھی، اور اس کی اس بات پہ ساری کزنس کے درمیان ایک بھرپور کہکا گونجا تھا۔ اس نے جل بھن کے دیکھا، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ مما پلیز، آپ مجھے مت کہا کریں، میں اس کھڑوس خان کے کمرے میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ جو کام کرنا ہو آپ خود کر لیجئے گا، یا مجھے مت کہیے۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک صبح والی بات پہ اسے اس انسان سے سخت غصہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا الویرا، بھائی ہے وہ تمہارا، اور اس کا خیال رکھنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج میں نہیں جا پا رہی تو اسے جاؤ، یہ دودھ کا گلاس تم لے جاؤ۔ کافی دنوں سے اس نے دودھ نہیں پیا۔ رانیہ بیگم اس وقت کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی جب انہوں نے الویرا کو بلایا تھا۔ میثم اس کا چچا ساتھ تھا، جو کہ عمر میں ان سب لڑکیوں سے بڑا تھا۔ کافی عرصے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ جھگڑے ہوئے تھے اور پھر وہ دونوں الگ ہو گئے تھے۔ تب سے لے کے اب تک الویرا نے اسے دیکھا تھا کہ وہ شخص کافی خصیلا تھا، بات بات پر ڈانٹتا رہتا تھا، اسی لیے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ رانیہ بیگم کو وہ بالکل اپنے بیٹوں کی طرح لگتا تھا، اس وجہ سے وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ کیونکہ میثم کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ان کے جانے کے بعد رانیہ بیگم نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ میثم کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھیں گی، اور اب وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ اس کی عادت تھی وہ ہر وقت سوتے ہوئے دودھ پیتا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں رکھ دیتی تھی، لیکن آج دیر ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ بار بار الویرا سے کہہ رہی تھی کہ جاؤ اسے دودھ دے کے آؤ، وہ دودھ کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ اب کی بار رانیہ بیگم نے اسے کھوری سے نوازا اور ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے دودھ کا گلاس لیا، اوپر کی جانب بڑھی تھی کہ ایک دھماکے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں وہی صبح والا منظر چمکا تھا۔ اب اگر دوبارہ میں اس کے سامنے گئی تو وہ کھڑوس ایک بار پھر سے مجھے ڈانٹے گا، لیکن کیا کروں، مما کو بھی بس میں ہی دکھائی دیتی ہوں ان کے کاموں کے لیے، اس نے غصے سے کہتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک فوٹو فریم تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی، آنکھیں سرخ بھی ہو رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے بزار سے لہجے میں دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر اس فریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے کہا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے پیچھے کی جانب دیکھا، الویرا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتا ہوا اس میں وہ تصویر رکھ گیا تھا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایک بار پھر سے وہ غصے میں بولا۔ میں کوئی شوق سے نہیں آئی آپ کے کمرے میں، مما نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے، یہ لیجئے، لے لیں جلدی سے، وہ یہ کہتی اس کے ٹیبل پہ دودھ رکھتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سنو، کمرے کا دروازہ بند کرتی جاؤ اور سر پہ دوپٹہ لیا کرو،
اس نے کھوری سے نوازتے ہوئے اسے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر کی جانب نکلی، دروازہ بند کرتی سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ بات کروں گی میں آغا جان سے، مسٹر کھڑوس ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں، ان کی کلاس تو لگوانی پڑے گی۔ وہ دروازہ بند کرتی چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی۔ آغا جان سردار کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب الویرا کے بابا عاصم خان اور بائیں جانب راحم خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بیویاں موجود تھیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بھی۔ الویرا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ زرتاشا اور تانیہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تانیہ کے ساتھ ہی اپنے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی سجائے میثم بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا غصہ ہو۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے تمام لڑکیوں کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ پھپھو بیٹھی ہوئی تھی، پھر ساتھ ہی کسوہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ میثم نے نظر اٹھا کے تمام لڑکیوں کو دیکھا۔ دوپٹہ کرو، ابھی کے ابھی، ساری کی ساری، یہ کیا بےہودگی مچائی ہوتی ہے تم لوگوں نے؟ اور تم الویرا، موبائل کو سائڈ پہ رکھو، ہر وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں۔ عزت دار بیٹیوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ اس نے غصے سے ایک بار پھر سے الویرا کو جھڑکا تھا۔ سوری بھائی، وہ کہتی ہوئی فون کو بند کرتی سائڈ پہ رکھ گئی تھی۔ ایک نظر بھر اس نے اپنی کزنوں کو دیکھا تھا۔ دبی دبی مسکراہٹ سب کے چہرے پہ تھی۔ سب کے سروں سے جو دوپٹے اتر گئے تھے، سبھی لڑکیوں نے جلدی سے اپنے دوپٹے اوڑھے، جبکہ الویرا کا ایک بار پھر سے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی، لیکن آقا جان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی یہاں سے ہل نہیں پاتا تھا۔ جب تک آقا جان اٹھ کر باہر نہیں جاتے، تب تک کوئی بھی اپنی کرسی سے نہیں ہلتا۔ سبھی میثم کی بات سے متفق تھے اور وہ اس کی عادت سے بھی واقف تھے، کس طریقے سے وہ اتنا شدت پسند ہو گیا تھا۔ سب نے اس کی عادت کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا، اسی لیے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی عزت کی جاتی تھی۔ آقا جان نے کچھ دیر ماحول کو آرام سے ہونے دیا، پھر مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ رانیہ اور عاصم، مجھے تم لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ الویرا، تم بھی غور سے سنو۔ تم تینوں کے متعلق یہ بات ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، جاننے والے، جنہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے ہاشم کے لیے ہماری الویرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں نے انہیں کچھ وقت دیا ہے، ہم کچھ وقت تک سوچ کر آپ کو بتائیں گے۔ اب فیصلہ تم لوگوں پر ہوگا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اور الویرا بیٹا، جو آپ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ آقا جان نرم طبیعت کے مالک تھے۔ وہ لڑکیوں کی شادی میں ان کی مرضی لازمی جانتے تھے، اسی لیے اب بھی انہوں نے ساری بات الویرا پہ ڈال دی۔ بابا، آپ لڑکی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے والدین سے بات کریں اور رخصت کریں۔ ایک بار پھر سے اس بات میں میثم نے ٹانگ اڑا دی تھی، جو کہ الویرا کو سخت برا لگا۔ آقا جان، مجھے اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ آپ میری شادی کر دیں۔ میری شادی ہو جائے گی تو کم از کم اس کھڑوس خان سے تو میری جان چھوٹے گی۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے، چلی جاؤں میں اس گھر سے۔ وہ جل بھن کے کہتی ہوئی آقا جان کو اس بات میں حامی بھر گئی تھی۔ آقا جان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم انہیں بھلا بلا ہی لیتے ہیں۔ بلکہ بلانا کیا ہے، وہ کچھ روز پہلے ہی آئے تھے، انہیں ہاں کر دینی چاہیے۔ منگنے کی رسم ہو جائے تو پھر اس کے بعد شادی کا بھی سوچ لیں گے، کیوں عاصم؟ آقا جان نے خود سے ہی چھوٹے بھائی عاصم کو کہا تھا۔ جی بھائی صاحب، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا تھا، جبکہ الویرا کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تمام خواتین کی جانب سے گھوڑیاں مل رہی تھی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ رانیہ اپنے سامنے تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا،
اتنی منہ پھٹ لڑکی ان کی بیٹی تھی، انہیں ہر جگہ شرمندہ کرواتی تھی۔ شرم کیا کرو کچھ، انہوں نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہاں پر یہ جلاد بات بات پہ ہمیں ڈانٹ دیتا ہے۔ ہماری تو کوئی لائف ہی نہیں رہے گی، ذرا سا فیشن بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو برا سا منہ بناتی ہوئی میسم کو جلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا، جبکہ آغا جان نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ لیں گے، پھر اس کے بعد منگنی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ان کے اس فیصلے سے سبھی لوگ خوش تھے۔ اگر کسی کے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میسم ہی تھا۔ وہ اپنی منگنی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ اس وقت اس نے سلور کلر کا ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا، جو کہ گھٹنوں سے اوپر تک ایک فراک کی مانند تھا، اور ایک پلازو جو کہ اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ وہ اس سوٹ میں ملبوس نہایت ہی خوبصورت پری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی نظر اتاری تھی۔ اب تو میری جان چھوٹ جائے گی اس کھڑوس خان سے۔ عجیب انسان ہے یار، ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، اور مجھ سے تو یوں لگتا ہے جیسے اس سے کوئی خدا واسطے کا بیر ہو۔ چلو اچھا ہے آج منگنی ہو رہی ہے، 1 مہینے بعد شادی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اب میں مکمل طور پہ اس کھڑوس خان سے آزاد ہو کے اپنا پیا گھر سدھار جاؤں گی۔ ہائے وہ ہینڈسم کتنا ہے نا، میرا ہونے والا ہینڈسم ہسبینڈ، اس نے ایک ادا سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ کھڑی ہوئی زرتاشا اور کسوہ نے کہا تھا۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کتنی منہ پھٹ ہو نا تم، توبہ ہے اگر یہی بات تم ممانی جان کے سامنے کہو نا، تمہیں لگ پتہ جانا ہے، کسوہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کسوہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سیٹ کرنے میں لگ گئی، اور اس کی یہی بات تو میسم نے سن لی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کا جا کے گلا دبا دے، لیکن کیا کر سکتا تھا، آج ہی تو اس کی منگنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، پورے گھر کی چھوٹی چھوٹی پتیوں سے سجایا گیا تھا، سارے گھر میں بھی پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے گھر میں شادی ہو، سارا گھر دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ گھر کی اتنے عرصے بعد ہونے والی پہلی خوشی پہ یہ سب کچھ تو بنتا ہی تھا۔ منگنی کی یہ تقریب باہر صحن میں رکھی گئی۔ صحن چونکہ ان کے گھر کا بہت بڑا تھا، اس وجہ سے نہ تو زیادہ لوگ تھے، تقریب بھی گھر میں ہی رکھی جانی تھی۔ باہر صحن کو اس قدر خوبصورت سجایا گیا تھا کہ یہ کسی شادی ہال سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے جلدی سے تیار کروا کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ جب منگنی والے آئیں گے تبھی اسے باہر بلایا جائے گا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، سب لوگ تیار ہو کے کھڑے تھے۔ آدھا گھنٹہ پہلے ان لوگوں کی کال آئی تھی، وہ لوگ بھی روانہ ہونے والے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ لوگ نہ پہنچے۔ کال ملانے پہ ان کا نمبر مصروف جا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آغا جان تو بار بار کال کر کے تھک گئے تھے۔ عاصم خان نے بھی کئی بار کال کرنے کی کوشش کی۔ رانیہ بیگم نے تو ان کے گھر کے سارے نمبر ملا ڈالے تھے، لیکن مجال ہے جو کوئی ایک نمبر سے کال ریسیو ہو جاتی۔ سب لوگ بہت پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اچانک سے آغا جان کا موبائل بجا تھا۔ انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ سلام کرنے کے بعد کہنے لگے، ارے بھائی صاحب آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ ہم لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹی بھی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں رات کے 10 بجے منگنی کا کہا تھا، اب تو خیر سے 12 بجنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی سے ٹائم دیکھ کے کہا۔ آگے سے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جو بات ان کے کانوں میں پڑی اس نے انہیں خاموش کروا دیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہ کہتے ہوئے انہوں نے کال بند کر دی، پھر مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ان لوگوں کی طرف مڑے۔ اب تو اسٹیج پر وہ خود ہی آ کر بیٹھ چکی تھی۔
اسے مزید انتظار نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اپنی کزنوں کے ہمراہ چلتی ہوئی آ کر اپنے اسٹیج پہ بیٹھی۔ آغا جان نے کچھ دیر اس سے دیکھتے ہوئے پھر عاصم سے کہا، عاصم میری بات سنو، رانیہ تم بھی آ جاؤ۔ پھر انہیں بلاتے ہوئے میثم کے ساتھ گھر کے سبھی بڑے الگ ہو کے کچھ بات کرنے لگے تھے۔ ساری لڑکیاں دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ میرے دلہا صاحب نہیں آ رہے، الٹا یہ ہمارے گھر کے بڑے، انہیں دیکھو ٹولیاں بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ گپے ہانک رہے ہیں، الویرا نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے ساری دوستوں کے درمیان کہکا گونجا، لیکن ان سب میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر ان کے گھر کے بڑے اس طرح اکیلے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد رانیہ بیگم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الویرا کے پاس بیٹھی۔ بیٹا میں جو بات تم سے کہنے جا رہی ہوں اسے آرام سے سننا۔ دیکھو تمہارے سسرال والوں نے اس منگنی سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ منگنی کے لیے نہیں آ رہے۔ بیٹا پلیز تم دکھی مت ہونا، جاؤ جا کے اپنے کپڑے اتار دو، میک اپ وغیرہ، جا کے آرام سے سو جاؤ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے ہمیں ان کی سچائی پہلے سے پتہ چل گئی۔ رانیہ بیگم کے چہرے پر جیسے کسی نے ہلدی پھینک دی ہو، اس طرح ان کا چہرہ سرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ کیا مطلب امی؟ ان لوگوں نے منگنی سے انکار کیوں کر دیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ ایک دم سے اچھلتی ہوئی بولی۔ رانیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب جاؤ اور جا کے کمرے میں چینج کر لو۔ اب کی بار ذرا سختی سے بولی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اس گھر سے میرا کبھی پیچھا نہیں چھوٹنا۔ یہ کہتے اپنا بھاری بھرکم پلازو اوپر اٹھاتی ہوئی وہ پھر سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی تمام کزنس بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ جاؤ جا کے ان کو دیکھو، کہیں رونا پیٹنا نہ ڈالے، رانیہ بیگم نے زرتاشا اور کسوہ سے کہا تھا، تو وہ بھی تابع داری میں سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ مجال ہے جو کبھی سکھ کا سانس مجھے ملے۔ اب کہیں جا کر یہ سکون کا سانس آنے لگا تھا کہ اس میں میثم کھڑوس کے بچے کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گی، بیاہ کے چلی جاؤں گی۔ جب آؤں گی تو عزت ہوگی، کم از کم آرام سے بات تو کر لے گا۔ اب دیکھو قسمت ہی خراب ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے پیچھے کھڑی اس کی تمام کزنس کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ تمہیں اپنی منگنی ٹوٹنے کا غم نہیں، تمہیں بس ایک چیز کا غم ہے، تمہیں تو بس اس چیز کا غم ہے کہ تم نے اس گھر میں رہ جانا ہے۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ہاں بالکل، منگنیاں ٹوٹتی ہیں، میری بھلا سے 100 ٹوٹ جائیں، لیکن کم سے کم مجھے اس گھر سے تو الوداع ہونے دیں۔ اس نے اپنی چوڑیاں ایک جھٹکے سے اتار کے پھینکی، اپنے کانوں سے جھمکے اتارنے لگی تھی۔ اس کی کزنوں کو اس کی باتوں سے اس چیز کا دکھ بھول گیا تھا کہ الویرا کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ انہیں اب اس کی ان بے تکی باتوں پہ ہنسی آنے لگی تھی۔ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی تھی۔ سبھی بڑے بالکل خاموش رہنے لگے تھے، بالکل اداس سی صورتحال تھی، اور وہ جیسے اداس ہونا چاہیے تھا بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ البتہ وہ تو ابھی بھی شوخ و چنچل شرارتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اور اب تک اس نے کئی بار میثم سے ڈانٹ بھی کھا لی تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اچانک گھر میں ایک اور اعلان ہوا، میثم اور کسوہ کی شادی کا۔ جیسے اس خبر کا ملنا تھا کہ گھر کے سبھی لوگ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ تمام کزنوں میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ منگنی کے لیے جوڑے بنائے گئے تھے، ان سمیت ان لوگوں نے کئی اور سوٹ بھی بنوائے۔ ساری لڑکیاں خوشی سے اچھل رہی تھی۔ ایسے میں سب سے زیادہ خوش تو الویرا ہی تھی، کیونکہ اس نے ہی یہ دعائیں مانگی تھی کہ جلد سے جلد اب یا تو کھڑوس خان کی شادی ہو جائے تاکہ اس کا سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف چلا جائے، یا پھر اسی کی اپنی شادی ہو جائے تاکہ وہ اس گھر سے چلی جائے اور پھر اس کا ان کے ساتھ کبھی بھی ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی، سب کچھ الٹ ہونے والا ہے۔ یہ مائیوں کا دن تھا، سب لڑکیاں تیار ہو رہی تھی۔ اسی وقت وہ اپنے ہاتھوں میں گچھرے پہنتے ہوئے بولی،
آج تو میں نے ناچ ناچ کے سارے کا سارا سٹیج توڑ دینا ہے، کیونکہ آج خڑوس خان کی شادی ہے۔ شادی ہو جائے تو اپنی بیوی والا ہو جائے گا، ہم پہ زیادہ روب نہیں جمائے گا، اور کسوا نے تو اسے مکمل طور پہ اپنی مٹھی میں کر کے رکھنا ہے، اتنا اپنے اوپر الجھانا کہ وہ دوبارہ ہم پہ روب نہ جما سکے۔ اور تم نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساری کی ساری تمہاری بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہے سمجھی، اور بہن نے سمجھ کر وہ ہمیں کبھی نہ ڈانٹے مسٹر خڑوس کہے گا، وہ اپنے ہی منہ میں بولی جا رہی تھی۔ سارے کی سارے کزنس کی شوق نظریں اس پہ تھی۔ جب بھی ایسا موقع ہوتا تھا وہ سب کی اکثر باتوں کا مرکز پائی جاتی تھی۔ ساری کزنس کی نظریں اس پہ جمی ہوتی تھی۔ ایک تو وہ بلا کی حسین، اوپر سے اس کی یہ شرارتیں سبھی کو مسکرانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اب بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ رانیہ بیگم دروازے سے نمودار ہوئی۔ الویرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ الویرا جلدی سے اپنی شوخیاں چھوڑتی ہوئی اپنے آپ کو سیٹ کرتی اپنی ماں کی جانب بڑھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ جاؤ یہ لے کے جاؤ، میسم کو دو، اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ اس سے کہنا کہ جلدی سے تیار ہو کے باہر آئے، سمجھی؟ اور زیادہ یہ شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم ہر وقت اسے خڑوس خان کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ آج تو رانیہ بیگم نے اس کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ مما آپ خود جا کے دے آئے نا، مجھے کیوں کہتی ہیں ہر وقت کہ میں جاؤں اس کے پاس؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی چلنے والی زبان نہیں رکی۔ میں نے کہا چپ چاپ جا کے اسے دے آؤ، اسے کہو کہ جلدی سے تیار ہو کے باہر آئے، ہمیں فی الحال کے لیے بھی چلنا ہے۔ اس کی امی نے زبردستی اس کے ہاتھ میں ٹرے تھمائی جس پہ وہ ایک کٹورا پڑا ہوا تھا۔ خیر اس نے بے دلی سے وہ لیا، پھر خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میسم بھائی میں کمرے میں آ جاؤں؟ اس نے باہر کھڑے ہو کے آج پہلی بار اس سے بھائی کہہ کی آواز لگائی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس وقت اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے ہاتھ میں کچھ لیے خاموشی سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ ایک تصویر تھی، اس تصویر میں نہ جانے کیا تھا۔ یہی تصویر تو الویرا پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن وہ شاید جانتی تھی کہ اس تصویر میں کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کچھ دیر وہ کھڑا ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس نے ہلنا جلنا شروع کیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب دیکھتا وہ پہلے ہی بول پڑی، آ جاؤ۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کہا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس پیلے سوٹ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار ہو رہا تھا، وہ اسے الجھ نہیں رہا تھا، وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، وہ ابھی تک اس پہ نظریں جمائے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج عجیب سا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ انجانے میں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کی گلابی بڑھتی رنگت، اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی وہ واضح طور پہ دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل اس طریقے سے دھڑکا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی، جلدی سے پیچھے مڑا، پھر جو اس نے اٹھایا ہوا تھا اسے جلدی سے لا کے میز پہ رکھتے ہوئے چابی سے اس دروازے کو لاک کر گیا اور چابی اپنے دل کے مقام پر کوٹ کی جیب میں رکھ دی۔ اس کی حرکتیں عجیب تھیں، وہ حیران ہو رہی تھی۔ بھائی آپ کچھ کھانا کھا لیں، مما نے بولا ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور آپ جلدی سے تیار ہو کے آ جائیں کیونکہ سبھی لوگ حال میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ نرمی سے کہتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جلدی سے وہ کھانے کی طرف آیا، پھر 2 نوالے کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن لے کر آنے والی کی نرمی میں اس قدر وہ ڈوب گیا تھا کہ اسے ایک بار پھر سے بھوک لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن 2 نوالے کھانے کے بعد ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں کچھ چلا تھا اور اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا نوالا نیچے رکھ دیا
آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا اور پھر جلدی سے اپنی واسکٹ پہنتا ہوا آخری بار آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تقریب ایک بہت بڑے ہال میں ہونا تھی، کیونکہ اس گھر کے واحد سپوت کی شادی تھی۔ پہلی شادی میں اسے بھی زیادہ الگ مزہ ملا ہوا تھا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہو چکا تھا۔ اب کی بار وہ لڑکیاں اپنے سارے شوق پورے کرنا چاہتی تھی، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ حال میں خاموشی سے اسٹیج پہ سجی بیٹھی دلہن کسوہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اسے کہیں زیادہ پیاری اس شادی میں اسٹیج پہ ناچتی گاتی الویرا لگ رہی تھی۔ مائیوں کا فنکشن بہت اچھے طریقے سے گزرا تھا۔ اب دوسرے دن نکاح اور ولیمہ ہونا تھا۔ ساری لڑکیاں رات کے 12 بجے تھک ہار کے اپنے اپنے کمروں میں جا کے سونے لگی۔ پھر آج تو اس کی شوخیاں ہی ختم ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے آج دوسری بار میسم کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ وہ کھویا کھویا چپ چپ سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی آج نمی نے الویرا کے دل کو عجیب طرح سے دھڑکایا تھا، اور اب وہ حیران ہو رہی تھی جس شخص سے وہ اس قدر خائف تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی اس کا دل کیوں دھڑکا رہی تھی؟ خیر وہ خاموشی سے کمبل کو اپنے سر تک اوڑھ کے سو گئی۔ آج نکاح اور رخصتی ایک ساتھ ہونا تھی۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد لڑکیاں ابھی تک اپنی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ کسوہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ پہلے تو وہ کزنس کے ساتھ اس کمرے میں سوتی تھی، لیکن پھر کل ہی اس نے مائیوں کے فوراً بعد ہی سرتاش اور الویرا کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہ جائیں، وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ اور پھر الویرا اور سرتاشا اس کے حکم پہ سر جھکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگر وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے؟ چنانچہ وہ دونوں الویرا کے کمرے میں آ کے سو گئی تھی۔ مہمان بہت زیادہ تھے جو کہ ان کے کمروں میں آ کے رہ رہے تھے، اسی لیے کافی ڈھیر ساری کزنس ایک ساتھ ایک کمرے میں سونے لگی۔ سب لوگ تیار ہو گئے، لیکن ابھی تک کسوہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ پارلر والی کب سے باہر ویٹ کر رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کے رانیہ بیگم نے اس کا دروازہ کھلوایا، پھر وہ اسے تیار کرنے لگی۔ رات کے تقریباً 8 بجے تک وہ لوگ ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ نکاح خواہ دوسرے لوگ بھی وہیں پہ پہنچے تھے، اسی لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا دلہا دلہن وہاں پہ پہنچ جاتے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں پہنچے، لیکن کسوہ اب اسٹیج پہ جانے کے بجائے ایک ٹیبل کے قریب پڑی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی، زور زور سے رونے لگی۔ سچ شکر کہ اس وقت کوئی مہمان ابھی نہیں آئے تھے، بس یہی گھر کے لوگ تھے، اور بہت قریبی لوگ تھے جن سے شاید یہ بات چھپانا کچھ غلط تھا۔ خیر اس طرح رانیہ بیگم اور آغا جان بار بار پوچھنے لگے۔ عاصم اور کسوہ کے والدین بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ آخر کار کسوہ نے بس یہی کہا تھا، امی میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے آپ پلیز میرا یہ رشتہ ختم کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ لوگوں نے میرا نکاح اس سے کروانے کی کوشش کی تو پھر میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں اگر شادی کروں گی تو صرف اسی سے جس سے میں محبت کرتی ہوں، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، جسے اس کی ماں کا چہرہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ان کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ جبکہ آغا جان اس بات پہ مطمئن تھے کہ وہ لڑکی کے ساتھ غلط کرنے سے باز رہے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کروانے کے حق میں نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اب بات یہ تھی کہ جو مہمان آنے والے تھے اور جو لوگ کل بارات پہ آئے تھے، ان لوگوں کو کیا کہتے، کیا جواب دیتے؟ آخر کو اپنی عزت بھی جب تو بچانی تھی۔ آغا جان اب اپنا سر پکڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باقی تمام لڑکیوں کے رشتے کہیں نہ کہیں طے ہو چکے تھے۔ اچانک ہی
رانیہ بیگم کو کچھ خیال آیا تو اس کے ساتھ کچھ بات کرنے کے بعد آقا جان کے پاس آئیں۔ بابا جان، میری بات سن لیں۔ دیکھیں، تمام لڑکیوں کے رشتے ہم نے اپنوں میں کر دیے ہیں، کوئی بھی بچی ایسی نہیں جو ہماری اب عزت بچا سکے۔ میرے خیال سے ہمیں اس وقت دلہن بس الویرا کو بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور الویرا ہماری بچی ہے، وہ تو شادی کے لیے ہاں کر ہی دے گی۔ اب تو جانتے ہیں نا، بس بسم اللہ کریں۔ میں ابھی کی ابھی پارلر والی کو بلاتی ہوں، اور میں الویرا کو بھی گھر بھجواتی ہوں تاکہ وہ جلد سے جلد تیار ہو کے آ جائے۔ یہ خبر الویرا کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں کر پائی۔ آخر کار خاموشی کے ساتھ وہ دلہن بن کے اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ جو لڑکی اس شخص کی شادی پہ ناچ ناچ کے اسٹیج توڑنے کی بات کر رہی تھی، وہ خود ہی اس کی دلہن بن رہی تھی۔ اسی کی شادی اسی سے ہونے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو اس کا درد جو کہ سر کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، خاص طور پہ آقا جان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خاندان کی عزت اب اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے محفوظ کر لیا تھا۔ نکاح الویرا کے ساتھ ہو گیا، پھر الویرا بھی آ کے کسبہ کی جگہ خود اس شخص کی سیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کی سیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک طاہرانہ نگاہ اس پورے کمرے میں ڈالی۔ اس کمرے میں آنے سے بھی وہ کتراتی تھی۔ اب اسی کمرے میں اس کا نصیب جڑا تھا۔ اس کا دل اس وقت چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر پھوڑ دے، لیکن وہ اس شخص کے پاس ہرگز نہ جائے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ یہی اس کی قسمت میں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ چہرے پہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، کیونکہ ساری سیج کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سارے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہر جگہ پہ کینڈل لائٹ چل رہی تھی۔ الیکٹرانک لائٹ کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہی تو تھا جو اس کمرے کو خوابناک ماحول دے رہا تھا۔ دروازہ کھول کے قدم قدم بیڈ تک آتے ہوئے میثم نے اپنی شیروانی کو اتار کے ایک سائڈ پہ رکھا، پھر دوسری سائڈ سے مڑتا ہوا بالکل اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ لمحہ بھر بیٹھنے کے بعد اس نے گھونگھٹ الٹا، پھر سامنے بیٹھی ہوئی الویرا کو دیکھ کے وہ مبہوت سا رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی جسے وہ ڈانٹتا چلا آیا تھا، جس کی شوخیاں شرارتیں اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب وہی لڑکی اس کی دلہن بن کے اس کے سامنے تھی۔ خیر، اس وقت وہ مکمل طور پہ حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ دیکھو الویرا، میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن ایک بار پھر سے مجھے دھوکہ ملا ہے۔ پہلے اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا، جسے میں بے پناہ محبت کر کے یہاں لایا۔ پھر اس لڑکی نے دھوکہ دیا جسے بابا جان نے میرے لیے چنا۔ میں مزید دھوکے کھانے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ گمبھیر آواز میں کہتا۔ اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں بھی دوسروں کی طرح آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی ایک دن، دیکھ لینا، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ اب میثم کو غصہ دلا گئی۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں میں اس قدر روک کے رکھوں گا، تم مجھے چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکو گی۔ یہ کہتا اس کے بازو سے کھینچتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ شخص کے اس قدر قریب ہو کے نروس ہوئی تھی۔ وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کلا بازیاں کھاتا ہوا حلق کے ذریعے بہہ پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ اسے محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اس شخص کے رحم و کرم پہ تھی۔ پلیز مجھ سے دور ہٹ جائے نا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے کمزور سی آواز میں اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، جس بات پہ وہ اسے غصہ دلا گئی تھی۔ اب وہ اس بات کی سزا اسے دینا چاہتا تھا۔ کیا کہا تم نے؟
تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ تمہیں چھوڑنے کا موقع دوں گا تب نہ۔ اور پھر یہ کہتا ہوا آہستہ سے اس کی طرف مڑا تھا۔ نہیں میسم پلیز دور ہٹیں، وہ احتجاج کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد اس سے دور ہٹا۔ میں نے کہا نا خاموش رہو، تم اب صرف اور صرف میری ذمہ داری ہو، سمجھی تم؟ اور تم پہ صرف میرا حق ہے، خبردار اگر اس کے درمیان تم نے کچھ بولا چپ رہو، ورنہ چیخو گی چلاؤ گی تو تمہاری اپنی ہی شرمندگی ہوگی۔ مزاحمت کرنے کے بعد اس نے اپنی مزاحمت ترک کر دی، کیونکہ وہ اس آدمی کے سامنے جو ایک توانا قد و قامت رکھنے والا تھا اس سے بڑا بھی تھا۔ دوسری یہ بات کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ آہستہ آہستہ مزاحمت ترک کر دی۔ وہ رات لمحہ بلمحہ بیتتی رہی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کی روٹین بدل کے رہ گئی تھی۔ وہ شوخ خوش چنچل لڑکی اب اپنی شرارتوں میں عادی رہ چکی تھی۔ تھوڑی بہت شرارتیں ہوا کرتی تھی، ان پر بھی اسے میسم سے ڈانٹ پڑ جایا کرتی۔ میسم صبح سویرے کبھی کبھی اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کی جانب چلا جاتا، اور اکثر تو وہ باہر ہی رہتا، کیونکہ بزنس کے سلسلے میں اسے کبھی ایک شخص سے تو کبھی دوسرے سے، کبھی ایک ملک سے تو کبھی دوسرے ملک جانا پڑتا۔ ان دونوں کے درمیان زیادہ ملاقات نہیں ہوتی، بس رات کے وقت وہ جب سو جاتی وہ تب گھر آتا۔ پھر یوں ہی رفتہ رفتہ سب کچھ چلنے لگا۔ سب کچھ اسی روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ میسم اس وقت شہر سے باہر گیا ہوا تھا جب اچانک الویرا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جاتے وقت میسم نے یہی کہا تھا کہ دراز میں ٹیبلٹس ہوں گی اگر تمہاری طبیعت خراب ہو، بخار وغیرہ ہو جائے، کیونکہ سختیوں کا موسم تھا اور اسے اس بات کی فکر رہتی تھی کہ اسے نزلہ زکام اور بخار نہ ہو۔ یہی بات تھی کہ اس نے اسے ہدایت کی تھی کہ ٹیبل کی ایک دراز میں رکھی ہوئی ٹیبلٹس میں سے ایک ٹیبلٹ کھا لینا، اور وہ ٹوٹتے ہوئے جسم کے ساتھ اس دراز تک آئی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دوائی کس دراز میں پڑی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک دراز کھولنے لگی، تبھی دوسرے تیسرے دراز تک آئی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ وہی تھا جسے میسم نے کھولا تھا، اور اس میں وہی چیز رکھی ہوئی تھی جسے وہ کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ چیزیں اٹھانے لگی۔ اس میں کافی تصویریں تھیں۔ یہ وہی تصویریں تھیں جو میسم کی پہلی شادی، یعنی اس کی محبت کی وہ لڑکی جسے وہ اتنے مان سے بیاہ کے لایا تھا، شادی کے 2 مہینے بعد ہی اسے دھوکہ دے کے چلی گئی اور اپنے کسی معشوق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہر تصویر پر اس نے دیکھا تھا میسم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ، ایک عجیب سی چمک تھی جو شاید اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھی۔ اسے یاد آنے لگا تھا میسم پہلے کیسا تھا۔ پہلے وہ بہت ہنس مکھ لڑکا تھا جس نے کبھی کسی پہ روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ کرتے کرتے وہ ساری تصویریں دیکھتی گئی۔ اچانک ہی ایک چیز پر آ کے رک گئی۔ ایک ڈائری سرخ کور میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کھول کے پڑھنا شروع کی۔ وہ اپنے ٹوٹتے ہوئے جسم کا درد بھول گئی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا، میں زرمینا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں، لیکن اسے بتانا پڑے گا۔ وہ بھی میری طرف ویسے ہی دیکھتی ہے۔ خدا کرے ہم دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ پھر پڑھتے پڑھتے آنکھیں نم ہو گئی۔ آخری صفحے پہ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ میسم کی زندگی کا سب سے بڑا سچ لکھا تھا جسے وہ آج تک پہچان نہیں پائی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ اسی کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے پھر رہا ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن وہ پلٹ کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی۔ رو رو کے اس کی حالت قہر ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ میسم اس کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ آہستگی سے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کرنا، میں اسے لاک لگا کے نہیں گیا، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ یہ تصویریں دیکھ کے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔
جبکہ الویرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، ہچکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ یہ کیا ہے میسم؟ اس نے وہ آخری صفحہ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے خاموشی سے وہ ڈائری لے کے ایک سائڈ پہ رکھی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ سچ ہے کہ میں اسے محبت کرتا تھا، لیکن شاید وہ محبت نہیں، وہ وقت یا ایک اٹریکشن تھی۔ جو کچھ تمہیں اس ڈائری میں ملا، شروع سے لے کے اب تک سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج تک، بلکہ میں اس دن تک جس دن تمہیں میں نے مائیوں کے پیلے جوڑے میں دیکھا تھا، اسی لڑکی کو سوچتا آیا تھا جس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن پھر تمہیں دیکھنے کے بعد یک لخت بدل گیا تھا۔ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کے مجھے یوں لگا جیسے تم میرے لیے بنائی گئی ہو۔ پھر مجھے خیال آیا میں تو آج کسی اور کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے کسوہ کی پسند کے بارے میں سنا تو میرا خیال تمہاری جانب گیا، لیکن تم مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا بولوں، لیکن اس سے پہلے ہی رانیہ تائی نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے قسمت مجھ پہ مہربان ہے۔ یہی لکھا تھا نا اس ڈائری میں؟ بالکل یہی بات تھی۔ پھر جب تم نے مجھے یہ کہا کہ تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، تو مجھے یوں لگا جیسے اگر تم مجھے چھوڑ کے گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں تم سے دور جاؤں، اور یہی اس آخری صفحے پہ لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ سب کچھ پتہ چلے، نہ جانے کیوں، شاید میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ وہ جس میسم کو جانتی تھی وہ یہ میسم نہیں تھا، وہ تو اس کے سامنے بیٹھا تھا جس کی ڈائری میں یہ لکھا تھا وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ پھر آخری صفحے پہ لکھا تھا میری محبت صرف اور صرف الویرا ہے۔ الویرا کے دل میں کچھ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ الویرا، تم نہیں جانتی تم نے میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو کس قدر حسین بنا لیا ہے۔ میں اس عورت کو بھولنا چاہتا ہوں، اور اب شاید میں اس عورت کو بھولنے میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں۔ وہ عورت ایک دھوکہ تھی، لیکن جب تم میری زندگی میں آ کے مجھے یہ احساس دلایا ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں تم جیسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں کو سب سے اونچا مقام دیتی ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ الویرا کا دل چاہا وہ شخص کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، پھر اسی طرح اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا میسم، مجھے نہیں معلوم تھا آپ اندر سے اس قدر نرم ہوں گے، باقی آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ بات تو یہ تھی کہ اس روز میں نے بھی آپ کے لیے اپنے دل میں شاید کچھ نرم گوشہ محسوس کیا تھا، لیکن میں اسے صرف اور صرف اس بات کا گمان سمجھ رہی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس وقت جب میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھے لگا تھا شاید مجھے دکھی ہونا چاہیے۔ وہ مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی وہ آنسو میرے لیے تھے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کو خڑوس خان، جلاد، ہلاکو خان کیا کیا نہیں کہا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی تو اسی لمحے روتے ہوئے میسم کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے اس کا ماتھا چوم کے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں کہتے کہ نفرت وہی ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ محبت سے پہلے نفرت شدید محبت کی علامت ہوتی ہے۔ میرے خیال سے ہمارے ساتھ یہی ہوا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی الویرا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنے آپ کو مزید چھپا لیا۔ ان کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہیں خوشخبری ملی، ان کی زندگی کی اس حسین سفر میں ایک تیسرا ہم سفر بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اور اب ساری فیملی ایک خوشحال خبر کے ساتھ ان دونوں کی زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ زندگی نے پلٹا کھایا
میسم نے وہ ساری تصویریں جلا دی اور اب بس ان دونوں کی زندگی میں ان کا تیسرا ساتھی آنے والا تھا اور ان کی زندگی میں اب کوئی کسی کی گنجائش نہیں بچی تھی۔